الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. اگر تیسری شرط کو ملاحظہ کیا جائے کہ اس میں شک ہو جائے کہ نماز باطل تھی یا نماز باطل نہیں تھی، تو پھر اس کی اذان و اقامت ثابت ہے. شک کی صورت میں اس کی اذان و اقامت دوسرے نمبر والوں کی ثابت ہے، دوسری جماعت یا دوسرے لوگوں اس کی جماعت ثابت ہے، کیونکہ شک ہے باطل ہے یا نہیں. اور اگر اس تیسری شرط کے علاوہ باقی چار شرطیں تھیں اس میں شک ہو جائے تو پھر نماز اذان ثابت نہیں ہے، بلکہ اذان کہنا بہتر ہے. اذان کہنا بہتر ہے، لیکن اگر جماعت دوسری ہو رہی ہے، فرادا نہیں بلکہ جماعت ہو رہی ہے، تو پھر ان کے لیے رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دینا ہے اذان. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان و اقامت کہی جا رہی ہو تو اس وقت چاہے اذان اعلان کرنا ہو کہ نماز جماعت جو ہے ہوا چاہتی ہے، چاہے نماز جماعت کھڑی ہونے کے لیے نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے اس کے لیے بلایا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اذان اقامت ہو رہی ہے، تو ان کے الفاظ کو آہستہ آہستہ دہرانا مستحب ہے، بہتر ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اذان دے تو مرد لذت کی نیت سے وہ اذان سن رہا ہے تو اس کی اذان باطل ہے، یعنی اس کے لیے دہرانا پڑے گا، مرد کے لیے دوبارہ اذان دہرانا پڑے گا. بلکہ مطلقاً عورت کی اذان مرد کے لیے محل اشکال ہے، یعنی چاہے لذت سے سنے چاہے لذت سے نہ سنے، مرد کے لیے عورت کی اذان کافی نہیں، محل اشکال ہے. ایک سوال تھا، اگر جیسے موبائل استعمال کرتے وقت جو جیسے ویڈیوز آتی ہیں جس میں اگر کوئی نامحرم سامنے آ رہی ہے اور وہ نامحرم ہے یعنی اس پردہ بھی نہیں کیا ہوا، لیکن آپ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں تمہیں حرام ہو جائے گا، حالانکہ کہ آپ کو کوئی شہوت نہیں آئی دیکھتے وقت بھی، تو وہ چیز حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیں، عورتوں میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کو متوزلات کہتے ہیں. بے پردہ عورتوں کی تو متوزلات، ان کو شرعاً دیکھنے کی اجازت ہے، کہ شرط اس کی کہ لذت اور شہوت کا پہلو نہ ہے تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے. اس لیے جو ہے اور اگر جو عورت پردہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے اسے نہیں دیکھ سکتی، بغیر شہوت کی بغیر شہوت کے بھی نہیں دیکھ سکتی. اس میں جو ہے اگر پہلے نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے نہیں دیکھتی، ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھتی. پردے دار عورت کو پہلی نگاہ میں معاف ہے جو اتفاق سے پڑ جاتی ہے، لیکن بعد کی نگاہیں جو ہے وہ معاف نہیں. پھر اس میں جو ہے پہلی نگاہ سے بنا دی کہ نہیں یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی رہی والا پہلی نگاہ تو بعد میں جو ہے پڑ جاتی ہے. باقی نگاہیں جو ہے وہ جائز نہیں، پہلی نگاہ معاف ہے. اور ایک اور تھا، وہ کل ہمارا ایسا واسطہ ہو رہا تھا کہ جسم کے بال جیسے ہاتھ وغیرہ پہ یا پھر جسم کے سینے پر اس جگہ کے بال کاٹنا حرام ہے یا حلال؟ کوئی حرج نہیں، ویکس وغیرہ جو ہوتا ہے آج کل وہ بھی جائز ہے؟ ویکس جو لگا کے بال نکالتے ہو، جی ہاں بالکل وہ بھی جائز ہے. تو یہ کہ اگر کوئی لذت کی نیت سے سن رہا ہے
تو مرد کے لیے اذان ساقط نہیں ہے، اذان الگ سے کہنا پڑے، بلکہ اگر لذت کی نیت نہ بھی ہو مطلقاً عورت کی اذان مرد کے لیے محل اشکال ہے کہ لذت کی نیت ہو یا نہ ہو، بلکہ مرد کے لیے مرد اذان کہے، عورت و مرد دونوں اس میں بھی مرد اذان کہے، خالص عورتیں ہوں اور عورتوں کی جماعت کے لیے عورت اذان کہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عورت کوئی اذان کہتی ہے چاہے اس میں محرم مرد بھی شامل ہوں پھر بھی محرم مرد کے لیے کافی نہیں ہے، محرم مرد جو ہے اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ محرم مرد جو ہے اس کو اپنی اذان خود کہنا پڑے گی، وہ اذان ثابت نہیں ہوگی۔ ویسے اگر کوئی عورت اذان کہے تو اذان سننا جائز ہے؟ اگر لذت کی نیت نہ ہو تو سننا جائے، سننے کی اجازت، دیکھیں لذت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز سے لذت آ رہی تو وہ حرام ہے، مثلاً کپڑے کو دیکھنے سے لذت آ رہی، شہوت پیدا ہو، وہ کپڑا دیکھنا بھی حرام ہے، دیوار کو دیکھنے سے لذت پیدا ہو اور وہ شہوت پیدا ہو، اور اس میں جو ہے کچھ لذت کا پہلو آ رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کھڑکی کو دیکھنے سے جو ہے کسی کو لذت پیدا ہو وہ بھی حرام ہے۔ دیکھنا جائز ہے، لیکن اس چیز کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی ایسی اذان سن رہے ہو خدا محرم کی لیکن ہمیں لذت نہیں آ رہی، اس کے اثرات آپ کی عبادت وغیرہ میں ہوتے ہیں، اثر وضی تو آئیں گے، اثر وضی آتے ہیں کیونکہ عورت کی آواز ہی انسان میں ایک لیئر ایجاد کرتی ہے اور جو ہے اس میں جو ہے انسان کی روح میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ اثر وضی تو ہوتے ہیں، لیکن شہوت نہ آنے سے گناہ گار نہیں ہے بارش، پھر بھی جو ہے وہ انسان کی خشوع تواضع تقویٰ میں فرق تو پڑتا ہے، لیکن اثر وضی سے ہماری گفتگو نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ شرعی احکام سے ہماری گفتگو ہے، شرعی احکام کیسے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ چنانچہ ابھی عرض کیا کہ شہوت تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ ایک چیز ہم نے ابھی دیکھی، رات کی تاریکی میں بھی اگر وہ آ رہی ہے اور اس کے شہوت پیدا ہو رہی تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر شہوت دیکھ بیان کیا ہے شہوت کا، اگر ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ اب بس میں ڈال رہا ہے شیطان، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھنا ہی حرام ہو جائے گا۔ یہ انسان خود ہی اندر سے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اب یہ ویجیٹیرین چیز آپ کو بھوک لگی کیسے پتہ چلے گی، اس طرح وہ پتہ چلتا ہے، اس طرح یہ شہوت بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے، لذت آ رہی کہ نہیں لذت آ رہی۔ شہوت ایسا موضوع ہے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ وجدانی موضوع ہے، یعنی اندر سے انسان جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے بھوک محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، یہ سب چیزیں اندرونی وجدانی ہیں، اس کو جو ہے وہ کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، اس کی اندر سے وہ انسان خود ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کو دیکھنے سے یا سننے سے لذت آ رہی ہے یا لذت نہیں آ رہی ہے۔ تو شہوت کا موضوع تو اتنا خطرناک ہے، ہم نے کوئی خط لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد رات کے وقت ہی ذہن میں دوہراتا، اس سے جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، تو کیا یہ حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ کوئی نے کہا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ نامحرم کے تصور سے وہ بھی ایک شہوت آئی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ احترام نامحرم کے تصور سے آیا ہے،
تو وہ بھی حرام کہلائے ہے۔ تو یہ جو ہے، ہاں البتہ بیوی کا تصور ہے، کنیز کا تصور ہے، موتے والی عورت کا تصور ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے تصور ہی سے اپنے آپ کو کفایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے بیوی کے سلسلے میں اجازت دی، کیونکہ وہ تو محرم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ انڈا پہلے تھا یا مرغی پہلے تھی؟ سب سے پہلا رشتہ یہی زوجیت کا رشتہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد بہن بھائی ماں باپ یہ پیدا ہو، بعد میں پیدا ہو، پہلا رشتہ ہی اللہ نے اس کو بنایا، زوجیت کا رشتہ ہے۔ تو بیوی کا رشتہ ایسا ہے، محرم بھی کافی نہیں ہے، بیوی اور جو حلال عورت ہوتی ہے اس کا تصور ذہن میں لایا جا سکتا ہے، اس کا تصور ذہن میں شہوت کی نیت سے بھی لایا جا سکتا ہے، باقی اور کسی عورت کا تصور شہوت کی نیت سے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ بیوی کے پاس گیا ہو پھر بھی دوسری نامحرم عورت کا تصور اس وقت بھی نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر بیوی کے پاس جانے کے باوجود بھی نامحرم کے تصور کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ بھی حرام ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ تصور کی دنیا میں بھی چاہے ابھی تصور کرے دیکھنے کے بعد، چاہے بعد میں رات کے وقت تصور کرے، ایک دو دن کے بعد تصور کرے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ نامحرم کا تصور اتنا لذت والا خطرناک ہے کہ یہ جانے چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے بہت انسان کو احتیاط کرنے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے، یغضوا بأبصارہم ویغضضن بأبصارہم، یعنی مردوں کو ہدایت کی کہ نامحرم عورتوں کی طرف نہ دیکھو، اپنی نگاہیں جھکا کے چلا کرو، کیونکہ دیکھو گے تو تصور پیدا ہوگا، دیکھو گے نہیں تو تصور ہی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے نظریں ہمیشہ جھکا کے چلو۔ وَيَغْضُضْنَ بِأَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، نامحرم مردوں کو نہ دیکھ کے۔ تو یہ دونوں طرف قرآن نے ہدایت کی۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یورپ سائڈ وغیرہ جو ہے یہاں پر پردہ کرنا حرام ہے، پردہ کرنا حرام نہیں، نقاب ڈالنا حرام، یہ کہا۔ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا کہ کسی جاننے والے لوگ رہتے ہیں تو وہ اس مسئلے کی وجہ پوچھ رہے تھے، وہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اسلام میں پردہ ہاں، اس میں جو ہے سیستانی نے ایک نیا فتویٰ ان کا ہے کہ نقاب کرنا یورپ میں حرام ہے۔ اس کی وجہ جو ہے سیستانی نے وجہ بھی لکھی کہ کوئی بھی ایسا کام یورپ میں انجام دینا جہاں معاشرے میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسا کام کرنا حرام ہے، اس لیے نقاب ڈالنا وہاں پر حرام ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ وجہ بتائی۔ خود سیستانی نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ یورپ میں صرف یہ سیستانی کا فتویٰ ہے، باقی اور مراجع کا فتویٰ نہیں ہے، سیستانی کا صرف فتویٰ ہے کہ نقاب ڈال کے عورت کو یورپ میں زندگی گزارنا حرام ہے، چہرہ کھلا رکھے گی تاکہ اسلام کا مذاق نہ اڑایا جا سکے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ جو قرآن کا حکم ہے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، وہ نفسیاتی مسئلہ یہ کہ انسان جب آنکھ سے عورت کو دیکھتا ہے تو پھر عورت تصور میں آتی ہے، جب آدمی دیکھے گا ہی نہیں تو تصور میں نہیں آئے۔ علم کی تاریخ میں منطق میں کہا گیا حصول صورت الشیء عند العقل، یعنی کسی چیز کی بھی تصویر انسان کی عقل کے پاس پہنچ جانا، اس کا نام ہے علم۔ میں پنکھا دیکھتا ہوں میں تو پنکھے کی تصویر، خود پنکھا تو نہیں آئے گا، وہ پنکھے کی تصویر میری آنکھ کے ذریعے سے میرے دماغ تک پہنچے گی، اس کا نام ہے علم۔
مجھے جو ہے پنکھے کا علم ہو. اسی طرح ہر چیز. تو عورت کا علم ہمارے دماغ میں کب آئے گا؟ جب ہم اس کو آنکھ کے ذریعے دیکھیں گے. تو دیکھنے کے ذریعے سے آنکھ کے وسیلے سے دماغ تک اور عقل تک وہ تصویر عورت کی پہنچے گی. تو ہو جائے گا عورت کا علم. ہمیں جو عورت کا علم ہوگا اور علم ہوگا تو انسان کے عضلات میں حرکت ہوگی اور شہوت کی طرف آگے بڑھے گا. جب تصویر ہی نہیں ہوگی تو انسان کے عضلات میں حرکت ہی پیدا نہیں ہوگی اور وہ شہوت کی طرف بڑھے گا ہی. اس لیے تو قرآن نے کہا یغض بأبصارہم کہ تم اپنی نظریں جھکا کے چلو تاکہ وہ تصویری ذہن میں نہ آئے کہ جس کے سے انسان کے عضلات میں حرکت و شہوت پیدا ہو. شہوت ہی پیدا نہیں ہوگی. جب تصویر ہی نہیں دیکھو تو شہوت کہاں ہے؟ آئیے اس کو ایک مثال سے جو علماء نے جو پیش کی اس کو دیکھیے. اگر آپ جنگل میں یا صحرا میں جائیں، صحرا کی مثال جائیں اور وہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے، پانی پینے کے لیے انتہائی شدت کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، تو اب آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں گے. اب جو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو صحرا میں دور سے پانی نظر آئے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوگا، سراب ہوگا. وہ مٹی چمکتی ہے اس طرح کی جو پانی نظر آتا ہے سراب. یعنی اس کا مطلب کہ سراب کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں پانی کی تصویر آئی اور پانی کی تصویر آنے کے نتیجے میں آپ کے عضلات میں حرکت ہوئی اور آپ نے قدم بڑھانا شروع کیا اس کی طرف. تو تصویر اصل چیز ہے جو انسان کو حرکت دیا کرتی ہے، وہ پانی کی تلاش میں جاتا ہے. تصویر اصل میں انسان کو حرکت دیتی ہے، جبکہ اس کے بالکل برخلاف ہم جو ہے سامنے دیکھ رہے ہیں سراب نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ برابر میں ایک کنواں موجود ہے، وہاں پر پانی موجود ہے حقیقت میں، لیکن چونکہ ہمارے علم میں اور ہمارے ذہن میں اس پانی کی تصویر نہیں آ رہی اس لیے ہم اس کنویں کی طرف نہیں جائیں گے حالانکہ کنواں موجود ہے پانی کا. تو واقعی میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تصویر آنا ضروری ہے. تصویر سے انسان حرکت کرتا ہے. اگر تصویر آئے گی تو انسان حرکت کرے. تصویر پانی کی اس سراب سے آئی، اس کے نتیجے ہم جو ہے پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن پانی برابر میں موجود ہے، اس کی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں آئی ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ کنواں جو ہے برابر میں موجود ہے، تصویر نہیں آئی تو ہم پانی لینے کے لیے نہیں پہنچے حالانکہ پانی موجود ہے پھر بھی نہیں پہنچے. تو اصل چیز ہے تصویر. تصویر جو ہے انسان کو حرکت دیتی ہے، چاہے حقیقی چیز ہو چاہے حقیقی چیز نہ ہو. اس کی تصویر آ گئی تو اس تصویر کے پیچھے انسان جاتا ہے، انسان کے عضلات میں حرکت ہوتی اور اس کے نتیجے ہاتھ پیر حرکت کرنے لگتے ہیں. بس اس لیے جو ہے قرآن نے اچھا دستور دیا کہ انسان اپنی نگاہیں جھکا کے چلے تاکہ وہ تصویر ہی آپ کے ذہن میں نہ آئے. تصویر ذہن میں نہیں آئے گی تو آپ شہوت کی طرف ابھریں گے. یہ شہوت کو روکنے کا ایک کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. تو قرآن نے دستور دیا وہ عورت و مرد دونوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذابیت رکھی ہوئی. اس جذابیت کے علاج وہ رکھی ہوئی ایک مصلحت کے تحت کہ جس سے نسل انسانی آگے بڑھ سکے، وہ ضروری ہوگی لیکن اس کو کنٹرول کے تحت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس تصویر کو نہ آنے دے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اس کے نتیجے میں بچ جائے گا اور جتنا عورتوں کو دیکھے گا، جتنا بری تصویریں دیکھے گا اتنی شہوت ابھرے گی. بہت ضروری ہے تصویر کیونکہ حرکت دیتی ہے انسان کو شہوت. اس لیے انسان کوشش کرے کہ کم سے کم تصویر انسان کے ذہن میں آئے، اس سے خود بخود وہ شہوت سے کنٹرول کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.